بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ لقمان چل رہی تھی، تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے کچھ آیات ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آگے آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات النعیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، نعمتوں والی جنت ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچ ہے، حق ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ھذا ذکر مآل الابرار من السعداء فی الدار الآخرۃ الذین آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین وعملوا الاعمال الصالحہ النابعہ لشریعۃ اللہ۔ فرماتے ہیں یہ آخرت میں ان خوش بخت لوگوں اور خوش نصیب لوگوں کا ذکر بیان کیا جا رہا ہے جو دنیا میں اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں کی تصدیق کی اور اللہ کے شریعت کے طابق نیک اعمال کرتے رہے۔ لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے۔ ای یتنعمون فیہا بانواع الملاذ والمصار من المأکل والمشارب والملابس والمساکن والمکارب والنساء والنزرة والسماع الذین لم یخطر ببال احدہم فی ذلک مقیمون دائما لا یذعنون ولا یبغون عنہا خولا۔ فرماتے ہیں ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن میں متعدد اقسام کی لذیذ غذائیں اور کھانے پینے کی خوشگوار چیزیں ہیں، بہترین رہائش گاہیں ہیں، سواریاں ہیں اور عورتیں ہیں نورانی چہروں والی، وہاں وہ ان نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، یا نہ یہ نعمتیں ختم ہوں گی اور نہ ہی فنا ہوں گی اور نہ ہی کم ہوں گی اور نہ ہی خراب ہوں گی۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ای ھذا کائن لا محالہ لأنہ من وعد اللہ واللہ لا یخلف الميعاد لأنہ الکریم المنان الفعال ما یشاء القادر علی کل شیء۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہو کر ہی رہے گا جو بھی ہو جائے، اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور رب العالمین وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے، اس لیے کہ وہ بہت مہربان ہے، بہت احسان کرنے والے ہیں اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جس شخص کی یہ صفات ہو تو وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس لیے کہ وعدہ خلافی یا کمزوری کی اور بے بسی کی وجہ سے ہوتی ہے اور یا کسی کا خوف ہوتا ہے، تو نہ اللہ تو کمزور ہے، نہ بے بس ہے اور نہ کسی کا خوف ہے، تو یہ اللہ کی صفات ہے، اس لیے اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ وہو العزیز، وہ غالب ہے، الذی قہر کل شیء ودان لہ کل شیء، ہر چیز پر غالب ہے کا مطلب یہ ہے کہ قہر کل شیء ودان لہ کل شیء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز اس کے تابع ہے، یہ مطلب ہے عزیز کا۔ الحکیم، حکمت والا ہے، فی اقوالہ و افعالہ الذی جعل القرآن ھدی للمؤمنین،
رب العالمین حکمت والے ہیں اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنے کاموں میں، یعنی رب العالمین جو بھی کہتے ہیں اور جو بھی کرتے ہیں کسی حکمت کے تحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کہا اور جو بھی کیا، جس طرح قرآن مجید کو رب العالمین نے ہدایت بنا دیا مومنین کے لیے، ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، تو یہ حکمت سے خالی نہیں ہے اللہ کا یہ کلام، اللہ کا یہ قرآن۔ اسی طرح اللہ کے تمام کام، تمام باتیں جو ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہیں، ہر بات کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، جیسے کہ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور جو لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے اور وہ اندھے ہیں، یعنی اس کی ہدایت کو نہیں دیکھتے۔ وَقَوْلُهُ، اسی طرح رب العالمین کا دوسری جگہ ارشاد ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے یہ خسارے میں اضافہ کرتا ہے، یعنی ظالم لوگ اس کو دیکھ کر مزید انکار کرتے ہیں تو مزید خسارے میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو یہ دو آیتیں بطور دلیل کے پیش کی کہ رب العالمین حکمت والے ہیں اپنے کام میں، تو اپنے کام میں حکمت والے ہیں، جس طرح قرآن مجید کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، بڑی حکمت ہے قرآن مجید کے نازل کرنے میں، تو پھر اس پر آیتیں پیش کی۔ رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہدایت کے لیے نازل کیا، بغیر حکمت کے نازل نہیں کیا، اس میں یہ حکمت ہے۔ آگے جو آیت ہے اس کے بعد آیت آتی ہے، خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونها، جس رب العالمین نے آسمانوں کو جس کو تم دیکھتے ہو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، والقا فی الارض رواسیہ، اور زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے۔ اس طرح ہوا بحری جہاز ہوتا ہے، وہ جب کہیں رکتا ہے تو تاکہ پھر ہوا اور سمندر کی لہریں اس کو ادھر ادھر نہ لے جائے، اس لیے لنگر ڈال دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے لوہے رسیوں اور زنجیروں سے باندھے ہوتے ہیں، وہ سمندر کی طرف ڈال دیتے ہیں، تو اس کی وزن سے پھر جہاز پانی کے ہچکولوں سے جو ہوا کے ذریعے پانی کھاتی ہے اس سے جہاز ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ تو زمین بھی ایسے ہل رہی تھی، رب العالمین نے پہاڑوں کو بطور میخوں کے گاڑ دیا، کیونکہ زمین پانی کے اوپر تھی، تو زمین کیا ہو گئی، رک گئی، تھم گئی، اور انسانوں کا چلنا اور رہنا اس پر آسان ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے، ان تمید بکم وبث فیہا من کل دابہ، تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور ہم نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر اس زمین میں ہر قابل قدر قسم کی نباتات اگائی ہم نے، یعنی غلہ وغیرہ۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، آپ دکھائیں کہ اللہ کی طرح کوئی اور پیدا کر سکتا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بات دراصل یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔
کہ اللہ کی طرح کوئی کر نہیں سکتا، اس کے باوجود بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اور دیگر چیزوں کو پوجتے ہیں۔ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں یبین سبحانہ بہذا قدرتہ العظیم علی خلق السماوات والارض وما فیہا وما بینہما۔ فرماتے ہیں ان آیات میں رب العالمین سبحانہ و تعالی اپنی عظیم قدرت کو بیان کرتے ہیں، جو انہوں نے زمین و آسمان پیدا کیے اور جو اس کے درمیان ہے ان کو پیدا کیا، یعنی جو اس میں ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ پیدا کیا، اور جو ان کے درمیان ہے زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، جو خلا ہے، خلا میں جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی۔ تو ان چیزوں کو پیدا کرنے پر رب العالمین اپنی قدرت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے پیدا کی ان کو، ہمارے سوا ایسا کوئی کر نہیں سکتا۔ فقال اللہ تعالی فقال اللہ تعالی، رب العالمین فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد، رب العالمین نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا۔ قال الحسن وقتادہ لیس لها عمد مریۃ ولا غیر مریہ، امام حسن اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بغیر عمد، بغیر ستون کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، نہ نظر آنے والا اور نہ نظر آنے والا، یعنی آسمان بغیر ستون کے ہی کھڑے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ستون ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ فرماتے ہیں لیس لها عمد مریۃ ولا غیر مریہ، نہ کوئی ایسا ستون ہے جو نظر آتا ہے اور نہ کوئی ایسا ہے جو نظر نہیں آتا، یعنی ستون ہے ہی نہیں۔ وقال ابن عباس وعکرمہ ومجاہد لها عمد لا ترونها، ابن عباس، اکرمہ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ آسمان کے لیے ستون ہے، یعنی آسمان ستونوں پر کھڑا ہے، لا ترونها، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ آسمان ستونوں پر کھڑا ہے لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ وقد تقدم تقریر هذه المسألة في اول سورة الرعد بما اغنى عن عادته، فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی پوری بحث کہ آسمان ستونوں پر کھڑا ہے یا نہیں، فرماتے ہیں اس مسئلے کی پوری بحث اور اس کی تفصیل سورہ رعد میں آ چکی ہے، لہذا یہاں اس کی اعادے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، رب العالمین نے زمین میں لنگر ڈال دیے پہاڑوں کے، یعنی الجبال ارست الارض وثقلتها لئلا تضطرب باهلها على وجه الماء، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو مضبوط کرنے کے لیے اور ہلنے جلنے سے بچانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ تمہیں جنبش سے بچا لے۔ لہذا قال، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان تمید بکم، یا اللہ تمید بکم، یعنی پہاڑوں کو بطور میخوں کی اس لیے گاڑا تاکہ زمین تمہیں لے کر جنبش نہ کرے، ہلے نہ۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا قول وبث فیہا من کل دابہ، ای وذرا فیہا من اصناف الحیوانات مما لا تعلم عدد اشکالها والوانها الا الذی خلقها۔ وبث فیہا من کل دابہ، زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمین میں مختلف قسم کے حیوانات کو پھیلا دیا جن کی شکلیں اور ان کے رنگوں کو آپ نہیں جانتے، یعنی ان کی شکلیں کیا ہے، ان کے رنگ کیا ہے، اور کتنے قسم کے جانور ہیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں لیکن سب کو ہم نہیں جانتے۔ فرماتے ہیں لا تعلم عدد اشکالها والوانها الا الذی خلقها، فرماتے ہیں کہ متعدد قسم کے جانور پیدا کیے جن کی شکلوں اور رنگوں کو سوائے ان کے خالق کے کوئی نہیں جانتا، یعنی پیدا کرنے والے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی شکلیں کیسی ہیں، ان کے رنگ کیسے۔ وَلَمَّا قَرَّرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ الْخَالِقُ نَبَّهَ عَلَىٰ أَنَّهُ الرَّازِقُ بِقَوْلِهِ،
اور جب رب العالمین نے یہ بات ذکر کر دی اور یہ بات ثابت کر دی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی خالق ہے، تو آگے اس بات پر بھی تنبیہ کر دی کہ رب العالمین رازق بھی ہے۔ تو آگے تنبیہ کر دی کہ اللہ رب العزت رازق بھی ہے، اور یہ تنبیہ اپنے اس قول سے کی کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، کہ ہم نے پانی نازل کیا آسمان سے، اور اس میں سے پھر ہم نے ہر قسم کے قابل قدر نباتات پیدا کی۔ ای من کل زوج من النباتات کریم ای حسن المنظر، فرماتے ہیں کل زوج سے مراد کہ من کل زوج من النباتات، کہ ہر قسم کے نباتات کے ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے، یعنی جتنے بھی درخت ہے پھلدار، ان میں بھی سائنس کی ترقی کے بعد جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ یہ بھی جوڑے ہیں، نر مادہ ہے اس میں، تو بعض درخت نر ہے بعض مادہ ہے، تو ان کا بھی آپس میں ملاب ہوتا ہے ایک طریقے سے، کیونکہ سائنس میں واضح ہے کہ ہوا چلتی ہے اور کچھ ان کے پھول وغیرہ اور کچھ جراثیم جو ہے وہ مادہ درخت پر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے اس کے ذریعے پھر پھل لگتے ہیں اس درخت پر۔ تو یہ رب العالمین نے قرآن میں 1450 سال پہلے ذکر کیا کہ ہر قسم کے نباتات کے جوڑے پیدا کیے ہیں ہم نے، یعنی نر مادہ ہے اس میں۔ کریم کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کریم کا مطلب یہ ہے، ایک معنی تو اس کا قابل قدر ہے، لیکن معنی یہاں پر یہ ہے کہ دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ ہم نے ایسے درخت اور پھل پیدا کیے ہیں کہ جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں، جب درختوں پر وہ لگے ہوتے ہیں تو دلکش منظر نظر آتا ہے۔ وقال الشعبی والناس ایضا من نباتات الارض فمن دخل الجنہ فهو کریم ومن دخل النار فهو لئیم۔ امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کریم کا معنی یہ ہے کہ لوگ بھی نباتات الارض میں سے ہیں، یعنی جو مخلوق ہے اللہ کی، انسان جو ہے یہ بھی زمین کی پیدائش ہے، یہ بھی زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا۔ تو ہم نے ہر قسم کے نباتات کے جوڑے پیدا کیے۔ امام شعبی فرماتے کہ اس سے مراد انسان ہے، کیونکہ یہ بھی زمین کے پیداوار میں سے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے، یعنی ہم نے انسانوں کے جوڑے پیدا کیے جن میں سے بہت سے قابل قدر بھی ہیں۔ فرماتے قابل قدر کون ہے؟ فرماتے فمن دخل الجنہ فهو کریم، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ کریم ہے، معزز ہے، اور جو جہنم میں داخل ہوگا وہ بدبخت ہے، لئیم ہے۔ وقول تعالی، آگے رب العالمین کا قول ہے کہ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ھذا الذی ذکرہ تعالی من خلق السماوات والارض وما بینہما صادر عن فعل اللہ وخلقہ وتقدیرہ وحدہ لا شریک له فی ذلک، ولہذا قال تعالی فارونی ماذا خلق الذین من دونہ مما تعبدون وتدعون من الاصنام والانداد۔ تو اللہ کا یہ قول کہ یہ ساری اللہ کی تخلیق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی ساری مخلوق جس کا ذکر تمہارے سامنے اللہ نے کیا ہے، یعنی زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور وما بینہما صادر، اور اس کے درمیان جو کچھ اللہ نے امور اور تصرف کیے ہیں، رب العالمین کام کرتے ہیں اپنی خلقت سے اور اپنی قدرت سے۔ تو رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر اس میں تصرف بھی کرتے ہیں اپنی قدرت سے،
اور چیزوں کو پیدا بھی کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ سب کچھ اللہ نے جو پیدا کیا ہے، جس کا بھی پیچھے ذکر کیا، یعنی آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، اور جو اس کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اور اپنی خلقت سے، جو کہ وحدہ لا شریک ہے، یہ کام کرتے ہیں، اس زمین و آسمان کا تصرف وہ کرتے ہیں، تو یہ ساری اللہ کی تخلیق ہے۔ اب اللہ کی تخلیق اتنی بڑی ہے تو اس وجہ سے فرمایا کہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، تم جنہیں پوچھتے ہو بتاؤ کہ ان کی مخلوق کہاں ہے۔ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے نا، پہاڑ ہو گئے، پتے ہو گئے، انسان ہو گئے، جتنی بھی مخلوق دنیا میں ہے یہ تو اللہ نے پیدا کی ہے، کیونکہ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب مشرکوں سے سوال یہ ہے کہ جن کو تم پوچھتے ہو، بتوں کو یا بعض انسانوں کو آپ نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، تو اب ان کی مخلوق بتاؤ کہ ان کی مخلوق کہاں ہے۔ اللہ کی مخلوق کا تو اللہ نے ذکر کر دیا کہ آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے نیچے اور اوپر ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب اللہ نے پیدا کیے۔ اب جن کو تم پوچھتے ہو تو ان کی مخلوق کہاں ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، فرماتے پھر دکھاؤ ہمیں ان کی مخلوق جو اللہ کے ماں سوا ہے، یعنی جن کو تم پوچھتے ہو اور جن کو تم پکارتے ہو، جو کہ بت ہے اور اللہ کے شریک تم نے ٹھہرائے ہیں، ان کے ماں مخلوق کہاں ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، فرماتے ہیں کہ ان کی مخلوق کہاں، وہ دکھائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ بل الظالمون، وہ ظالم ہے، یہ یعنی کون ظالم ہے؟ یعنی المشرکون باللہ، مشرکین باللہ العابدین معہ غیرہ۔ بل الظالمون سے مراد یعنی ظالم ہے کون لوگ؟ یعنی یہ مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، جس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس طرح اللہ کی غیر کی بھی کرتے ہیں، تو یہ ظالم ہے یہ، اور یہ مشرک لوگ فی ضلال، یعنی یہ جہالت میں ہے، گمراہی میں ہے، مبین ای واضح ظاہر لا خفا بھی، یعنی بالکل واضح اور ظاہری گمراہی میں ہے، اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے، اس کے گمراہ ہونے میں، ان باتوں کے گمراہ ہونے میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے، تو یہ اس قسم کے گمراہ ہے بالکل واضح طور پر۔ تو یہاں تک یہ فرمایا۔ آگے فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تاکہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اس لیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو بس جو شخص شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے، یعنی اس کا فائدہ اس کو ہوگا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے، کفر کرے، تو اللہ بے پرواہ ہے، تعریف والا ہے، اس کو کسی کی شکر کی، کسی کی حمد و ثنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے اختلف السلف فی لقمان هل كان نبیا او عبدا صالحا من غیر نبوت علی، فرماتے ہیں علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ لقمان علیہ السلام، لقمان جو تھے، لقمان حکیم، یہ نبی تھے یا صرف نیک بندے تھے، یہ اللہ کے نبی تھے یا نیک بندے تھے۔ علی القولین الاکثرون، الاکثرون علی الثانی، علی القولین فرماتے دونوں قول منقول ہے، بعض نے کہا نبی تھے، بعض نے کہا کہ نہیں نیک بندے تھے، نبی نہیں تھے۔ الاکثرون علی الثانی، اکثر علماء کا مسلک یہ ہے کہ یہ دوسرا مسلک ہے، یعنی اکثر علماء دوسرے قول کے قائل ہے۔ دوسرا قول کیا تھا کہ یہ نیک بندے ہیں، نبی نہیں۔ وقال سفیان الثوری عن الاشعث عن اکرمۃ عن ابن عباس، سفیان ثوری اشعث سے اور وہ اکرمہ سے اور ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کان لقمان عبدا حبشیا نجارا، فرماتے ہیں لقمان حکیم جو تھے یہ غلام تھے، حبشی غلام تھے، حبشی تھے، کالے رنگ کے، نجارن بڑائی تھے، بڑائی کا مطلب یہ کرسیاں وغیرہ اور چرپائی وغیرہ یہ بناتے تھے، تو نجار اس کو کہتے ہیں۔ وقال قتادہ عن عبداللہ بن الزبیر قلت لجابر بن عبداللہ ما انہا الیکم من شان لقمان،
حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے قتادہ عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ما انہا الیکم من شان لقمان، فرمایا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے کہا کہ آپ ہمیں لقمان حکیم کے بارے میں کچھ بتائیں، یعنی آپ ہمیں لقمان حکیم کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے ہیں، کیا چیز آپ کو منع کرتی ہے اس سے، یعنی آپ ہمیں بتائیں ان کے بارے میں کچھ۔ قال، تو حضرت جابر کہنے لگے کان قصیرا فتس الانف من النوبہ، حضرت جابر نے کہا کہ لقمان پست قد یعنی چھوٹے قد کے آدمی تھے، اور اونچی ناک والے تھے، موٹے ہونٹ تھے، یعنی چہرے سے کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھے، پست قد تھا، اونچی ناک تھی، اور موٹے موٹے ہونٹ تھے جس طرح حبشی ہوتے ہیں، تو اس طرح تھے۔ وقال يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب قال لقمان من سودان مصر، یحییٰ بن سعید انصاری سعید بن المسیب سے روایت کرتے ہیں، سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لقمان مصر کے رہنے والے حبشی تھے، سوڈانی تھے، یعنی مصر کے رہنے والے حبشی تھے، یعنی یہ رہتے مصر میں تھے، اور مصر میں جو حبشی ہیں یہ ان کی نسل میں۔ ذا مشافر اعطاہ اللہ الحکمت ومنعہ النبوہ، فرماتے ہیں آپ کو حکمت اور دانائی عطا ہوئی لیکن نبوت نہیں ملی، آپ نیک آدمی تھے لیکن نبی نہیں تھے۔ وقال الاوزاعی حدثني عبد الرحمن بن حرلمة قال جاء رجل اسود الى سعيد بن المسيب يسأله فقال له سعيد بن المسيب لا تحزن من اجل انك اسود فانه كان من اخير الناس ثلاثة من السودان۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ حدیث بیان کرتے ہیں عبد الرحمن بن حرملہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ سعید بن المسیب رحمہ اللہ کے پاس ایک حبشی شخص آیا، تو حبشی شخص آیا اور آپ سے کچھ مسئلہ پوچھ رہا تھا، تو سعید بن المسیب نے اس کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے، تو انہوں نے کہا کہ لا تحزن من اجل انک اسود، اپنے کالے رنگ کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، یعنی آپ اس وجہ سے پریشان نہ ہو کہ آپ کالے ہیں، آپ کا رنگ سانولا ہے، اس وجہ سے کہ فإنه كان من آخر الناس ثلاثة من السودان، فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین جو آدمی تھے، تو بہترین آدمیوں میں 3 آدمی حبشی تھے، یعنی سودانی تھے، حبشی تھے، یعنی آپ اپنے رنگ کی وجہ سے، اپنے حبشی ہونے کی وجہ سے پریشان نہ ہو، اس وجہ سے کہ بہترین لوگوں میں 3 آدمی جو ہے وہ حبشی تھے، بلال ومہجع مولا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ولقمان کان اسود نبیا ذا مشافر۔ یعنی جو لوگ تمام لوگوں میں سے بہتر تھے وہ تینوں سیاہ رنگ کے تھے، ایک حضرت بلال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، حضرت صحیح جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، حضرت مہجع جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، یہ بھی حبشی تھے، ان کا نام مہجع ہے، اور نمبر 3 حضرت لقمان علیہ السلام، یہ بھی حبشی تھے۔ وقال ابن جریر قال حدثني ابن وكيع قال حدثني ابي عن ابي الاشهب عن خالد الربيع، جریر روایت کرتے ہیں وکیع سے، اور وکیع جو ہے ابو الاشہب سے، اور ابو اشہب ربیع سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان لقمان عبدا حبشیا نجارا، فرماتے ہیں کہ لقمان
لقمان حکیم ایک حبشی غلام تھے جو کہ بڑھئی تھے. فقال له مولاه اذبح لنا هذه الشاة. ایک مرتبہ ان کے آقا نے لقمان سے کہا کہ یہ بکری آپ ذبح کریں ہمارے لیے. فذبحها، تو لقمان نے اس بکری کو ذبح کیا. قال اخرج اطیب مضغتین فیہا فاخرج اللسان والقلب. تو جب بکری کو ذبح کیا تو مالک نے کہا، آقا نے کہا کہ اس بکری کو باہر لے جائے، اس کو صاف کریں اور اس کے 2 بہترین اور نفیس ٹکڑے گوشت کے میرے پاس لے آؤ. یعنی جو اس کے جسم میں سب سے بہترین گوشت ہو اس کے 2 ٹکڑے میرے پاس لے آؤ. تو لقمان علیہ السلام سارے گوشت میں سے اس کا دل اور اس کی جو زبان ہے وہ لے آئے، کیونکہ سب سے بہترین حصے جسم میں دل اور زبان ہی ہے، تو دل اور زبان لے آئے. ثم مکث ما شاء اللہ، پھر تھوڑی دیر ٹھہرے. ثم قال، پھر مالک نے کہا کہ اذبح لنا هذه الشاة، فرمایا کہ یہ دوسری بکری جو ہے یہ ذبح کرے. فذبحها، حضرت لقمان نے اس کو بھی ذبح کیا. جب اس کو ذبح کیا تو فقال اخرج اخبث مضغتین فیہا، تو مالک نے کہا کہ اس کے گوشت کے بدترین 2 ٹکڑے لے آؤ. فاخرج اللسان والقلب، تو پھر لقمان علیہ السلام نے اس کی زبان اور اس کے دل کو نکالا. فرمایا کہ اس کے گوشت میں سے 2 بدترین ٹکڑے نکالو. تو لقمان علیہ السلام نے پھر دل اور زبان نکالی. فقال له مولاه امرأتك ان تخرج اطيب مضغتين فيها فاخرجتهما. فقال له مولاه، تو اس کے آقا نے ان سے کہا کہ امرتک، میں نے آپ کو حکم دیا کہ ان تخرج اطیب مضغتین فیہا فاخرجتہما. فرمایا جب میں نے آپ کو حکم دیا کہ بہترین 2 ٹکڑے نکالو گوشت کے، تو آپ نے ان دونوں کو نکالا، یعنی زبان اور دل نکالے. دل کو نکالا آپ نے بکری میں سے. وامرتک ان تخرج اخبث مضغتین فیہا فاخرجتہما، اور جب میں نے آپ کو حکم دیا کہ آپ بدترین گوشت کے 2 ٹکڑے نکالیں تب بھی آپ نے وہی نکالے. یعنی بہترین کا حکم دیا تب بھی زبان اور دل نکالا، بدترین کا حکم دیا تب بھی زبان اور دل نکالا آپ نے. فقال له لقمان، تو لقمان حکیم نے ان سے کہا، کہ اگر یہ دونوں اچھے ہو تو جسم میں کوئی حصہ ان سے بہترین نہیں ہے. یعنی دل اور زبان انسان کی اچھی ہو تو جسم کا کوئی حصہ اس 2 ٹکڑوں سے بہتر نہیں ہے. ولا اخبث منہما اذا خبثا، اور جب یہ دونوں برے ہو جائے تو پھر جسم کا کوئی حصہ ان سے برا نہیں ہے. اس لیے انہیں دونوں مرتبہ یہی لائے. وقال شعبہ عن الحکم عن مجاہد كان لقمان عبدا صالحا ولم يكن نبيا. حضرت شعبہ حکم سے روایت کرتے ہیں اور وہ مجاہد سے. مجاہد فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نیک آدمی تھے لیکن نبی نہیں تھے. وقال الاعمش، اور امام اعمش فرماتے ہیں کہ قال مجاہد نے فرمایا کہ کان لقمان عبدا اسودا عظیم الشفتین مشقق القدمین. اعمش فرماتے ہیں کہ مجاہد نے فرمایا کہ لقمان جو ہے یہ ایک سیاہ فام غلام تھے، موٹے ہونٹوں والے تھے اور بڑے قدموں والے تھے. وقال حکام ابن اسلم
عن سعید الزبیدی عن مجاہد، اور حکام بن اسلم سعید زبیدی سے روایت کرتے ہیں اور وہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں. کان لقمان الحکیم عبدا حبشیا غلیظ الشفتین مصفح القدمین قاضیا علی بنی اسرائیل. فرماتے ہیں کہ لقمان ایک حبشی سیاہ فام غلام تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، مصفح القدمین بھرے ہوئے قدم تھے، یعنی گوشت پرگوشت قدم تھے، ان کے پاؤں تھے. قاضیا علی بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے قاضی تھے، یعنی جج تھے بنی اسرائیل میں. وذکر غیر انه کان قاضیا علی بنی اسرائیل فی زمان داؤد علیہ السلام. اور مجاہد رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے قاضی تھے. وقال ابن جریر فرماتے ہیں کہ حدثنا ابن حمید قال حدثنا الحکم قال حدثنا عمرو بن قیس. جریر کہتے ہیں کہ مجھے ابن حمید نے حدیث بیان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے حکم نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن قیس نے حدیث یہ بیان کی کہ کان لقمان عبدا اسودا غلیظ الشفتین مصفح القدمین، کہ لقمان حکیم ایک سیاہ فام غلام تھے، موٹے ہونٹ تھے اور بھرے ہوئے قدم تھے. فاتاہ رجل وهو فی مجلس الناس یحدثهم. فرماتے ہیں کہ ایک شخص لقمان حکیم کے پاس آئے، وہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں سے بات کر رہے تھے. فقال له الست الذي كنت ترعی معی الغنم فی مکان کذا وقذا. تو وہ شخص حضرت لقمان سے کہنے لگا کیا آپ وہی نہیں ہیں جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے فلا فلا جگہ. یعنی وہ کہیں ان کا دوست تھا پرانا جو ان کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا لقمان حکیم کے ساتھ. تو جب یہ قاضی تھے اور مجلس میں بیٹھے لوگوں سے باتیں کر رہے تھے تو ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ آپ فلاں نہیں ہیں کہ آپ وہی ہیں جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے فلاں فلاں جگہ، یعنی جگہوں کے نام بتائے اس نے. قال نعم، لقمان نے کہا کہ بالکل میں وہی ہوں. قال فما بلغ بک ما ارا. فرمایا آپ کا یہ مقام جو میں دیکھ رہا ہوں، آپ یہاں تک کیسے پہنچے، یعنی کس طرح آپ یہاں تک پہنچے، کس چیز نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا کہ آپ کو اتنا بڑا مرتبہ ملا. قال صدق الحدیث والصمت عما لا یعنی. فرمایا سچ گوئی نے اور لا یعنی باتوں سے پرہیز کرنے نے. میں نے دو کام کیے، ایک تو میں نے جب بھی کچھ کہا سچ کہا، اور بیکار کلام کرنے سے میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا، فضول گوئی نہیں کی، کام کی بات ہی کی، کام کا کام ہی کیا ہر وقت. اس لیے اللہ نے مجھے یہ مرتبہ عطا کیا. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو زرع قال حدثنا سفیان قال حدثنا الولید قال حدثنا عبد الرحمن بن یزید عن جابر قال. ابن حاتم فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو زرع نے. ابو زرع کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث صفوان نے بیان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ولید نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبد الرحمن بن یزید نے. عبد الرحمن بن یزید جابر سے روایت کرتے ہیں. تو جابر سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ رفع لقمان الحکیم بحکمتہ رآہ رجل کان یعرف قبل ذلک. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کو ان کی حکمت کی وجہ سے بہت بلند مرتبہ دیا. تو ان کو ایک شخص نے دیکھا جو ان کو اس سے پہلے جانتا تھا، یعنی اس کو پہلے سے جانتا تھا، حکمت سے پہلے ان کو جانتا تھا، جب ان کو یہ بلند مرتبہ نہیں ملا تھا اس وقت کا جاننے والا تھا. فقال له الست عبد بنی فلان الذین کنت ترعی بالامس. تو اس نے جب لقمان حکیم کو دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ فلاں شخص کے غلام نہیں تھے
کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، پہلے ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ فلاں لوگوں کی پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ وہی ہیں؟ تو کہا کہ آپ فلاں لوگوں کے غلام تھے پہلے اور آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ وہی ہیں؟ قال بلا، حضرت لقمان نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ قال فما بلغ بک ما ارا، تو شخص نے کہا کہ آپ کا جو یہ میں مرتبہ دیکھ رہا ہوں آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ قال قدر اللہ و اداء الامانۃ و صدق الحدیث و ترک ما لا یعنی فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيا۔ تو لقمان حکیم نے جواب دیا کہ اللہ کا فضل ہے، پہلا تو اللہ کا فضل ہے، دوسری بات اداء الامانہ، میں نے امانت میں کبھی خیانت نہیں کی، دوسری بات سچ کہا ہے اور بے مقصد باتوں سے پرہیز کیا، تو ان وجہ سے میں اس بلندی پر پہنچا ہوں۔ فَهَذِهِ الْآثَارُ مِنْهَا مَا هُوَ مُصَرِّحٌ فِيهِ بِنَفْيِ كَوْنِهِ نَبِيًّا، فرماتے ہیں کہ یہ آثار صاف طور پر، یعنی یہ روایات جو ہم نے ذکر کی، یہ تمام روایات صاف طور پر یہ بتاتی ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، لقمان حکیم جو ہے یہ نبی نہیں تھے۔ وَمِنْهَا مَا هُوَ مُشْعِرٌ بِذَلِكَ لِأَنَّ كَوْنَهُ عَبْدًا قد مسه الرق ينافيه كونه نبيا لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها۔ اور ان روایت سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ ایک غلام تھے، اور غلامی جو ہے یہ نبوت کے منصب کے مناسب نہیں ہے، یعنی غلامی نبوت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ خاندان ہوتا ہے، عالی نسب اور عالی خاندان میں نبی پیدا کرتے ہیں، غلاموں میں نبی پیدا نہیں کرتے۔ تو چونکہ آپ غلام تھے اور اللہ تعالیٰ نبی کو جو ہے اعلیٰ نسب اور اعلیٰ خاندان میں پیدا کرتے ہیں، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، چونکہ آپ غلام تھے اور غلام نبی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اعلیٰ شخص کو نبوت عطا فرماتے ہیں۔ وَلِهَذَا كَانَ جَمْهُورُ السَّلَفِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا، اسی وجہ سے جمہور علماء فرماتے ہیں کہ آپ نبی نہیں تھے، لقمان حکیم نبی نہیں تھے، چونکہ وہ غلام تھے اور نبی اعلیٰ نسب اور اعلیٰ خاندان کا شخص ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُنْقَلُ كَوْنُهُ نَبِيًّا عَنْ عِكْرَمَةَ إِنْ صَحَّ السَّنَدُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ رَوَاهُ جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة كان لقمان نبيا۔ فرماتے ہیں کہ ہاں حضرت اکرمہ رحمہ اللہ سے یہ مروی ہے کہ آپ نبی تھے، لیکن یہ بھی جب کہ سند ثابت ہو جائے، یعنی جس روایت سے وہ ذکر کرتے ہیں، یہ اکرمہ کی جو روایت ہے یہ سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک روایت ان سے منقول ہے کہ یہ نبی تھے، لیکن اس روایت کی سند درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جب کہ سند ثابت ہو جائے تب ہی اس بات پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تو یہ بات قابل غور ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کی سند میں فرماتے ہیں جابر بن یزید جعفی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اکرمہ سے یہ مروی ہے کہ آپ نبی تھے، لیکن اگر یہ بات تب صحیح ہو سکتی ہے کہ یہ اس کی سند ثابت ہو، اس لیے کہ اس حدیث کو جریر نے روایت کیا ہے اور ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے وکیع سے، اور وکیع نے اسرائیل سے، اور اسرائیل نے جابر سے، اور جابر نے حضرت اکرمہ سے کہ لقمان نبی تھے، اور جو جابر ہے اس حدیث میں یہ ابن زید الجعفی ہے، یعنی جابر ابن زید الجعفی ہے،
وهو ضعیف، اور یہ ضعیف راوی، اس لیے یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ واللہ اعلم، باقی علم اللہ کو ہے۔ وقال عبداللہ بن وہب اخبرنی عبداللہ بن عیاش القتبانی عن عمر مولى غفرة قال وقف رجل على لقمان الحكيم فقال أنت لقمان أنت عبدي بن الحساس؟ قال نعم. قال أنت راعي الغنم؟ قال نعم. قال أنت الأسود؟ قال أما سودائي فظاهر. فما الذي يعجبك من أمري؟ قال وطء الناس بساطك وغشهم بابك ورزاهم بقولك. قال يا ابن أخي إن زغيت إلى ما أقول لك كنت كذلك. عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی عبداللہ بن عیاش القتبانی نے، جو کہ اور انہوں نے روایت کی ہے عمر سے جو کہ غفرہ کے غلام تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم سے ایک شخص نے کہا کہ کیا تو بنی حساس کا غلام نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں۔ اس نے کہا کیا تو بکریاں نہیں چراتا تھا؟ آپ نے کہا کہ ہاں میں چرایا کرتا تھا۔ کہا کہ تیرا رنگ سیاہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رنگ تو ظاہر ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے۔ آپ نے کہا کہ تم یہ بتلاؤ کہ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ لقمان حکیم نے کہا کہ آپ اپنا مقصد بتاؤ، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا یہی کہ پھر کیا وجہ ہے کہ تیری مجلس بھری رہتی ہے، آپ کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور آپ سے باتیں سنتے ہیں، آپ سے علم حاصل کرتے ہیں، آپ کا اتنا بڑا رتبہ اور مقام ہے، حالانکہ آپ غلام تھے، آپ بکریاں چراتے تھے اور آپ سیاہ رنگ کے ہیں، تو آپ میں کیا کمال ہے؟ فرمایا کہ جب لقمان نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو، تو فرمایا کہ یہی کہ کیا وجہ ہے کہ تیری مجلس بھری رہتی ہے، لوگ تیرے دروازے پر آتے ہیں اور تیری باتیں شوق سے سنتے ہیں۔ قال یا ابن اخی ان صغیت الی ما اقول لک کنت کذلک۔ حضرت لقمان نے کہا کہ بھائی سنو، جو باتیں میں تمہیں کہتا ہوں ان پر عمل کر لو تو تم بھی مجھ جیسے بن جاؤ گے، یعنی میں بھی آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ بھی میرے جیسے بن جاؤ گے، لوگ آپ کے پاس بھی آئیں گے، خوشی سے آپ کی باتیں سنیں گے۔ قال لقمان، حضرت لقمان نے کہا غزی بصری وقفی لسانہ وعفة طعمتی وحفظی فرجی وقولی بصدق ووفاعی بعہدی وتکرمت ضیفی وحفظی جاری واترکی ما لا یعنی فذلک الذی سیرنی الی ما ترا۔ حضرت لقمان نے کہا آنکھیں حرام چیزوں سے بند کر لو، یعنی جو جن چیزوں کو دیکھنا حرام ہے ان کی طرف کبھی نگاہ نہ اٹھاؤ، سب سے بڑھ کر اس میں بد نظری ہے، اور اس طرح لا یعنی چیزوں کی طرف دیکھنا ہے۔ زبان بےہودہ باتوں سے روک لو، مال حلال کھاؤ، اپنے آبرو اور عزت کی حفاظت کرو، زبان سے سچ بات بولا کرو، وعدے کو پورا کیا کرو، مہمان کی عزت کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دو۔ انہی عادتوں کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا ہے جو آپ دیکھ رہے ہو۔ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقال ابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ حدثنی ابی، میرے والد نے مجھے حدیث بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدثنی ابن فضیل، مجھے ابن فضیل نے بیان کی۔
قال حدثنا عمرو بن واقد عن عبدة بن رباح عن ربيعہ عن ابی الدرداء. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عمر بن واقد نے روایت بیان کی اور انہوں نے عبد بن رباح سے روایت کی اور انہوں نے ربیع سے روایت کی اور انہوں نے ابو الدرداء سے روایت کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یومن انہو قال یومن، ابو الدرداء نے ایک دن کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وذکر للقمان حکیم، اور وہ لقمان حکیم کا تذکرہ کر رہے تھے. فقال، کہا کہ ما اوتی عن اہل ولا مال ولا حسب ولا خصال ولكنه كان رجل سمسامة سکیتا طویل التفکر عمیق النظر لم ينم نهارا قط ولم يراه أحد قط يبزق ولا يتنخع ولا يبول ولا يتغوط ولا يقتل ولا يبعث ولا يضحك وكان لا يعيد منطقا نطقه إلا يقول حكمة يستعيدها إياه أحد. ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم کسی بڑے گھرانے کے امیر اور بہت زیادہ کنبے والے نہ تھے. حال میں بہت سی بلی باتیں تھیں. وہ خوش خلق، خاموش، غور و فکر کرنے والے، گہری نظر رکھنے والے، دن کو کبھی نہیں سوتے تھے، لوگوں کے سامنے تھوکتے نہ تھے، نہ پخانہ اور پیشاب کرتے تھے اور نہ ہی غسل کرتے تھے، لایعنی کاموں سے دور رہتے تھے، نہ ہنستے تھے، جو بھی کلام کرتے حکمت سے خالی نہ ہوتا. وَكَانَ قَدْ تَزَوَّجَ وَوَلَدَ لَهُ أَوْلَادُ سَمَانٍ. فَتُوفِّيَ لَمْ يَبْكِ عَلَيْهِمْ. فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے شادی کی تو ان کی اولاد پیدا ہوئی اور وہ ساری مر گئی. ان کی اولاد پیدا ہوئی، بچے پیدا ہوئے اور مر گئے. یعنی جب بچے پیدا ہوتے مر جاتے، لیکن لقمان حکیم کبھی ان پر روئے نہیں. ان بچوں کے مرنے کی وجہ سے کبھی نہ روئے، اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے. وَكَانَ يَخْشِي السُّلْطَانَ وَيَأْنِي الْحُكَّامَ لِيُنْظَرَ وَيَتَفَكَّرَ وَيَعْتَبِرَ فَذَلِكَ أُوتِيَ مَا أُوتِيَ. فرماتے ہیں بادشاہوں، امیروں کے پاس اس لیے جاتے کہ وہ غور و فکر اور عبرت اور نصیحت حاصل کرے. اسی وجہ سے انہیں بزرگی ملی اور یہ مرتبہ ملا. یعنی یہ بادشاہوں کے پاس صرف اس غرض سے جاتے تھے کہ ان کو نصیحت ہو جائے، ان کو حکمت ہو جائے، یہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائے. وقد ورد دائر غریب عن قتادة رواه ابن ابی حاتم فقال حدثني ابی قال حدثنا عباس بن الولید قال حدثنا یزید بن یحیی بن عبد الخزاعی قال حدثنا سعید بن بشیر عن قتادہ. اور ایک غریب روایت حضرت قتادہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں ابن حاتم سے اور وہ اپنے والد سے اور وہ عباس بن ولید سے اور وہ زید بن یحییٰ سے اور وہ عبد الخزاعی سے اور وہ سعید بن بشیر سے اور وہ قتادہ سے. قتادہ فرماتے کہ خیر اللہ لقمان الحکیم بین النبوۃ والحکمت فاختار الحکمت علی النبوۃ. خیر اللہ، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کو نبوت اور حکمت کے درمیان اختیار دیا کہ آپ نبوت اور حکمت میں سے کیا چیز چاہتے ہیں. تو لقمان حکیم نے حکمت کو نبوت پر ترجیح دی اور حکمت کو چن لیا، یعنی حکمت لے لی اور نبوت نہیں لی. قال فاتاہ جبریل، فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جبریل آئے وہو نائم، وہ سو رہے تھے. فذرا علیہ الحکمت او رش علیہ الحکمہ،
جبریل ان کے پاس آئے اور وہ سو رہے تھے۔ تو جبریل ان کے پاس آئے اور ان پر حکمت برسا دی اور ان کے رگ و ریشے میں حکمت کو داخل کر دیا۔ قال فاصبح ينطق بها، جب وہ صبح اٹھے تو ہر بات پر حکمت کر رہے تھے، حکمت کے ساتھ بول رہے تھے۔ قال سعید فرماتے ہیں کہ سمعت عن قتادہ، کہ میں نے حضرت قتادہ کو سنا، یقول وہ فرما رہے تھے کہ قیل لی لقمان، کہ لقمان حکیم کو کہا گیا کہ کیف اخترت الحکمہ علی النبوہ، کہ آپ نے حکمت کو نبوت پر کیسے ترجیح دی، حالانکہ نبوت اعلیٰ منصب ہے۔ وقد خیرک ربک، اور آپ کے رب نے آپ کو اختیار دیا تھا۔ فقال، تو لقمان نے کہا کہ انہ لو ارسل الی بالنبوۃ عظمۃ لرجوت فیہ الفوز منہ ولكنت ارجو ان اقوم بها ولكنه خيرني فخفت ان اضعف عن النبوۃ فكانت الحکمۃ احب الی۔ حضرت قتادہ سے پوچھا گیا، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قتادہ کو سنا، وہ فرما رہے تھے کہ لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبوت کے مقابلے میں حکمت کو کیسے اختیار کیا، حکمت کو کیسے ترجیح دی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر خدا تعالیٰ مجھے نبی بنا دیتا تو اور بات تھی، ممکن تھا کہ منصب نبوت کو میں نبھا جاتا، لیکن جب مجھے اختیار دیا گیا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکوں، اس لیے میں نے حکمت ہی کو پسند کیا۔ اس لیے کیونکہ نبوت بڑا اعلیٰ منصب ہے، اگر اللہ خود دے دیتے تو الگ بات تھی، لیکن اگر میں خود لے لیتا تو ممکن ہے کہ میں اس کے قابل نہ ہوتا اور میں اس کا بوجھ نہ اٹھا سکتا، تو اس سے الٹا مجھے نقصان ہوتا، اس لیے میں نے حکمت کو ترجیح دی۔ فہذا من روایت سعید بن بشیر وفیہ ضعف، فرماتے ہیں اس حدیث کے ایک راوی سعید بن بشیر ہے جو کہ ضعیف راوی ہے، قد تکلموا فیہ بسببہ فاللہ اعلم، فرماتے ہیں کہ علماء نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے کہ وہ صحیح اور قوی راوی نہیں ہے، اللہ اعلم، باقی علم اللہ کو ہے۔ والذی رواہ سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ فی قولہ تعالی ولقد آتینا لقمان الحکمہ، فرماتے ہیں کہ سعید بن عروبہ نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق، کہ حضرت قتادہ رب العالمین کے اس قول کے متعلق اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی، تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد ہے الفقہ فی الاسلام، اسلام کی سمجھ عطا فرمائی۔ وہ حکیم نہیں تھے دوائیوں والے، بلکہ اسلام کی سمجھ ہم نے ان کو عطا کی کہ اسلام کیا چیز ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا، اور وہ نبی نہیں تھے، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ، اور نہ ان کی طرف وحی کی جاتی تھی، یعنی وہ نبی نہیں تھے اور نہ ان کو وحی کی جاتی تھی، جب نبی نہیں تھے تو وحی بھی ان پر نازل نہیں ہوتی تھی۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، فرماتے ہیں الفہم والعلم والتعبیر، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے لقمان کو سمجھ، علم اور عبرت دی تھی، کہ اس سے مراد عبرت ہے، علم ہے اور سمجھ ہے، کہ یہ ساری چیزیں ہم نے لقمان کو عطا کی۔ انشکر للہ، امرنا ہوں، ہم نے لقمان کو انشکر للہ، کہ اس لیے تاکہ آپ شکر ادا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امرنا ہوں، ہم نے لقمان کو حکم دیا کہ ان یشکر اللہ، کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، علی ما آتاہ ومنحہ ووہبہ من الفضل الذی خصصہ بہ عما سوا من انباء جنسہ واہل زمانہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے
ان کو حکم دیا کہ وہ شکر ادا کریں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، جو تحفہ دیا ہے، اور جو اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا کی ہے، اور وہ خصوصیت عطا کی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اہل زمانے اور اپنے ہم جنس باقی لوگوں سے ممتاز ہے، تو اس فضیلت کی وجہ سے وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ثم قال تعالیٰ، پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شخص شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے ذات کے لیے ادا کرتا ہے۔ اَيْ إِنَّمَا يَعُودُ نَفْعُ ذَلِكَ وَثَوَابُهُ عَلَى الشَّاكِرِينَ، یعنی اس شکر کا جو ثواب ہے اور اس کا جو بدلہ ہے یہ شاکرین کو ملتا ہے، اللہ کو تو اس سے کچھ نہیں ملتا، وہ شکر ادا کرے نہ ادا کرے اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قول تعالیٰ، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے آگے ٹھکانہ بنا رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے آخرت سنوار رہے ہیں، ہمارے لیے تو وہ کچھ نہیں کر رہے، یعنی ہماری عبادات کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں۔ وقول تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، جو شخص ناشکری کرتا ہے، انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے اور تعریف والے ہیں۔ ای غنی عن العباد لا يتضرر بذلك ولو کفر اہل الارض كلهم جميعا۔ غنی کا کیا مطلب ہے کہ بے پرواہ ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مخلوق سے بے پرواہ ہے، مخلوق کی کوئی ضرورت حاجت نہیں ہے اللہ کو۔ لا يتضرر بذلك، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق سے بے پرواہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف، کوئی مضرت، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر تمام اہل زمین کافر بن جائے تب بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فإن الغنی عما سوا، اس لیے کہ اللہ اپنے ما سوا ہر چیز سے غنی ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ فلا الہ الا هو ولا نعبد الا ایاہ، اسی وجہ سے ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے اور نہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں۔ آگے اس کی آخری آیت جو اس کورس میں شامل ہے، اور سورہ لقمان کا جو حصہ اس کورس میں شامل ہے، تو اس کا جتنا حصہ شامل ہے اس حصے کی آخری آیت جو ہے یہ ہے، کیونکہ پوری صورت شامل نہیں ہے، تو ایک رکوع اور تقریباً ایک آیات ہے، تو یہ آخری آیت ہے جو اس کورس کا حصہ ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور یاد کرو اس وقت کو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ یقول تعالی مخبراً عن وصیۃ لقمان لولدہ، وهو لقمان بن عنقاء بن صدون واسم ابنہ ساران۔ فرماتے اس آیات میں رب العالمین لقمان علیہ السلام، لقمان حکیم جو اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں لقمان کا جو نام تھا، یہ ان کا نام تھا لقمان بن عنقاء، والد کا نام عنقاء تھا، بن صدون، اور دادا کا نام صدون تھا، وہ اسم ابن ہی ساران، ان کے بیٹے کا نام ساران تھا جن کو یہ نصیحت کر رہے تھے۔ تو اللہ اس واقعے کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ فیقول حکاء السہیلی وقد ذكره تعالى بأحسن ذكر وأنه آتاه الحكمة وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف ولهذا أوصاه ولا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا۔ تو ان کے بیٹے کا نام سہران تھا، جیسے کہ حضرت سہیلی نے ذکر کیا ہے۔ تو وقد ذکر اللہ تعالیٰ بأحسن ذکر، اللہ تعالیٰ نے ان کا عمدہ ذکر کیا ہے، یعنی لقمان حکیم کا اپنے کلام میں بہت ہی عمدہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَأَنَّهُ آتَاهُ الْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی، وَهُوَ يُوصِي وَلَدَهُ،
اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اور نصیحت یہ تھی، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اپنے اس بیٹے کو جن سے وہ سب سے زیادہ مہربان تھے، جن پر یعنی لقمان حکیم سب سے زیادہ اپنے بیٹے پر مہربان تھے، وَأَحَبَّهُمْ إِلَيْهِ سب سے زیادہ ان سے محبت تھی، فَهُوَ حَقِيقٌ أَن يَمْنَحَهُ أَفْسَنَ مَا يَعْرِفُ. تو جب سب سے زیادہ محبوب اپنا بیٹا تھا تو اس بات کے حقدار بھی وہی تھے کہ ان کو سب سے بہتر چیز اور سب سے افضل چیز کی وصیت کی جاتی جو لقمان کو معلوم تھی. چونکہ بیٹا سب سے محبوب تھا، اس لیے اس کا تقاضا یہ تھا کہ سب سے محبوب شخص کو سب سے محبوب نصیحت کرنی چاہیے اور سب سے افضل نصیحت کرنی چاہیے جو معلوم ہے. اس لیے لقمان نے جو ان کے علم میں سب سے بہترین بات تھی اس کی وصیت اپنے بیٹے کو کی، اور وہ نصیحت یہ تھی کہ بِأَن يَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. ثم قال محذرا له، پھر اپنے بیٹے کو ڈراتے ہوئے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے. ای هو اعظم الظلم، یعنی ظلم میں سب سے بڑا ظلم جو ہے یہ شرک ہے. قال البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں روایت لائے ہیں، فرماتے حدثنا قتیبہ، فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی حضرت قتیبہ نے. قال حدثنا جریر، قتیبہ کو جریر نے بیان کی. عن الاعمش، جریر نے پھر اعمش سے روایت کی. عن ابراہیم، انہوں نے ابراہیم سے. عن علقمہ، انہوں نے حضرت علقمہ سے. عن عبداللہ، انہوں نے حضرت عبداللہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان لانے کے بعد انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا تو وہ مومن ہے، لیکن اگر جنہوں نے ظلم کیا تو وہ مومن نہیں ہے. تو صحابہ پر یہ بات بہت گراں گزری، اس بات سے صحابہ کو بہت تکلیف ہوئی، اور صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے کون ہے ایسا شخص جس نے ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کیا ہو. ظلم چھوٹا موٹا ہو ہی جاتا ہے، کسی کے ساتھ گالم گلوچ ہو جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ انسان تھپڑ مار دیتا ہے، غصہ کر لیتا ہے، تو ایسا تو ہو ہی جاتا ہے. تو کون ہے جس نے ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کیا ہو؟ تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ اس آیت میں تو اللہ مومن اس کو کہہ رہے جس نے ظلم نہ کیا ایمان لانے کے بعد، اور ہم سے تو ایمان لانے کے بعد بہت سے مرتبہ زیادتی اور ظلم ہو چکا، تو ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا؟ تو جب صحابہ پریشان ہوئے تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی کہ حضرت اس میں تو اگر بات ایسی ہے تو پھر تو ہم میں سے کسی کی بخشش بھی نہیں ہو سکتی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه ليس بذلك الا تسمع الى قول لقمان یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے، جو ظلم تم مراد لے رہے ہو وہ مراد نہیں ہے. فرمایا کیا آپ نے لقمان کی نصیحت کو نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہی کہ لا تشرک باللہ، کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، جس نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملتبس نہیں کیا، نہیں ملایا، تو وہ مومن ہے. تو اس آیت میں بھی ظلم سے مراد شرک ہے، جس طرح کہ لقمان حکیم نے اپنے قول میں شرک کو ظلم کہا ہے، تو اس سے مراد ظلم ہے. ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی جو ایمان لانے کے بعد جس نے شرک نہ کیا وہ مومن ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد جس نے شرک کیا وہ مومن نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے وہ ظلم مراد نہیں ہے جو تم عام طور پر کہتے ہو، بلکہ اس ظلم سے مراد شرک ہے، جیسے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے
شرک کو ظلم کہا ہے، تو لہٰذا ایمان لانے کے بعد اگر کسی نے شرک کیا تو لازمی بات ہے وہ مومن نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے شرک نہیں کیا، شرک سے پاک رہا، تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ باقی چھوٹا موٹا جو ظلم ہے وہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ رواہ مسلم من حدیث اعمش بھی، اس روایت کو امام مسلم نے امام اعمش رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔